السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اکتوبر کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کی ایک مسجد میں دھماکے کے نتیجے میں 8 افراد فوت ہو گئے ہیں اور 70 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ پشاور کے رنگ روڈ پر واقع دیر کالونی میں ایک مسجد کے احاطے میں اس وقت دھماکہ ہوا جب وہاں موجود افراد درس و تدریس کے عمل میں مشغول تھے۔ وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا نے تصدیق کی ہے کہ دھماکے میں 7 اموات ہوئی ہیں، جبکہ 72 زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ زخمیوں میں بعض کی حالت تشویشناک ہے، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب تک دھماکے کی نوعیت کے بارے میں سرکاری طور پر کچھ نہیں بتایا گیا ہے، البتہ عینی شاہدین کے مطابق یہ ایک دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق درس کے دوران ایک شخص مبینہ طور پر آ کر ایک بیگ مسجد کے احاطے میں رکھ کر فرار ہو گیا، جس کے بعد زوردار دھماکہ ہوا۔ افغانستان کے شہر خوست میں خودکش کار بم دھماکے میں کم سے کم 4 افراد کے ہلاک اور 43 کے زخمی ہونے کے 9 گھنٹے بعد باقی رہ جانے والے دہشت گردوں اور پولیس کے درمیان خصوصی پولیس اڈے میں لڑائی جاری رہی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افغان سیکورٹی فورسز نے صورتحال پر قابو پانے کے بعد علاقے کو کلیئر کر دیا ہے۔ اس سے قبل وزارت داخلہ کے ترجمان طارق ارائی نے صحافیوں کو بتایا کہ اس حملے میں 2 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہوئے ہیں، جن میں 16 پولیس اہلکار اور 9 شہری شامل ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ اس حملے میں شامل 4 دہشت گردوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ تاہم ایک سیکورٹی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اس حملے میں اب تک 4 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہوئے ہیں۔ صوبائی گورنر محمد صادق نے صحافیوں کو بتایا کہ 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اب تک کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ادھر کابل پولیس کا کہنا ہے کہ سر چوکرت کے علاقے میں ایک کار بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، جس میں 3 شہری ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اس سے پہلے اختتام ہفتہ کابل کے مغرب میں ایک تعلیمی مرکز میں دھماکے میں 30 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر طالب علم تھے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ رواں سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران افغانستان میں ہلاک و زخمی ہونے والے عام افغان شہریوں کی تعداد میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 30% کمی واقع ہوئی ہے، لیکن عالمی ادارے کے مطابق اس کے باوجود گزشتہ ماہ قطر میں بین الافغان مذاکرات شروع ہونے کے بعد ہلاک یا زخمی ہونے والے عام شہریوں کی تعداد میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے اعانتی مشن نے منگل کو جاری ہونے والی اپنی ایک رپورٹ میں افغانستان میں تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان کے متحرک فریقوں پر ایک بار پھر زور دیا ہے کہ وہ عام شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مزید اقدامات کریں اور اس کے ساتھ ساتھ فریقین کو جنگ کے خاتمے کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے لیے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونس کا کہنا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کے ذریعے امن کے حصول میں وقت لگے گا، لیکن ان کے بقول تمام فریقین کو بات چیت کو ترجیح دیتے ہوئے عام شہریوں کو پہنچنے والے سنگین نقصان کو روکنے کے لیے اضافی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ کشمیر میں بھارتی فوج کی آمد کی 73ویں سالگرہ پر منگل کو مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں جزوی ہڑتال رہی۔ اس موقع پر علاقے میں غیر معمولی حفاظتی انتظامات مشاہدے میں آئے۔ ماضی کے برعکس استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے ہڑتال کے لیے باضابطہ اپیل جاری نہیں کی تھی۔ تاہم پیر کی شام وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں نامعلوم افراد نے ایسے پوسٹر دیواروں پر چسپاں کیے اور ایسی پرچیاں لوگوں میں تقسیم کیں جن میں حریت کانفرنس اور بعض معروف اور غیر واضح عسکری تنظیموں کے نام پر 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل کی گئی تھی۔
تاہم ریاست کے جموں علاقے میں بھارت کی حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی اور ہم خیال سیاسی جماعتوں اور گروپس نے اس موقع پر جشن منایا۔ ان کے لیڈروں کا اصرار ہے کہ جموں و کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق مکمل اور حتمی ہے۔ بھارتی فوج 27 اکتوبر کو اپنے انفینٹری ڈے کے طور پر مناتی ہے۔ اس سلسلے میں منگل کو جموں و کشمیر سمیت پورے بھارت میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ نئی دہلی کے دورے پر آئے ہوئے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر دفاع مارک ایسپر نے اپنے بھارتی ہم منصبوں ایس جے شنکر اور راج ناتھ سنگھ کے ساتھ نئی دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں 2+2 یا بین الوزارتی مذاکرات میں شرکت کی اور باہمی علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارت اور امریکہ کے مابین یہ تیسرے 2+2 مذاکرات ہیں۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریٹو ایگریمنٹ بیکا پر دستخط ہوئے۔ اس سمجھوتے کا بہت دنوں سے انتظار تھا، اسے دونوں ملکوں کے لیے ایک تاریخی قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ایمبیسڈر منیر اکرم کہتے ہیں کہ بعض عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنا ان کی خارجی اور داخلی مجبوریوں کے سبب ہے، تاہم پاکستان فلسطین کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت کے اصولی موقف سے انحراف نہیں کر سکتا۔ ان کے بقول اسرائیل کو تسلیم کرنا بنیادی اصول کے خلاف ہوگا اور پاکستان اس قدر کمزور ریاست نہیں ہے کہ اسے اصولی بنیاد سے ہٹنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کے نمائندے علی فرقان کو دیے گئے ایک انٹرویو میں پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار کا کہنا تھا کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک دنیا بھر کی خود ارادیت کی عوامی تحریکوں کی حمایت ہمارا بنیادی اصول رہا ہے۔ سوڈان کی عبوری حکومت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا ضروری تھا، جس کے نتیجے میں سوڈان کے عوام کو اقتصادی طور پر فائدہ ہوگا۔ سوڈان کی برسر اقتدار خود مختار کونسل کے رکن جنرل یاسر العطا نے کہا کہ تعلقات کو معمول پر لانا ان شرائط میں شامل تھا جو امریکہ کی طرف سے سوڈان کو دہشت گردی کی اعانت کرنے والے ملکوں کی فہرست سے نکالنے کے لیے لگائی گئی تھیں۔ جنرل عطا نے کہا کہ اس اقدام سے سوڈان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور یہ فیصلہ سوڈانی عوام کے مفادات کے تحفظ کے بارے میں طویل بحث کے بعد کیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ثالثی میں اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے سوڈان اور اسرائیل کے درمیان ہونے والا یہ تیسرا سمجھوتا ہے۔ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات اور بحرین بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لا چکے ہیں۔ سعودی عرب نے فرانس کی جانب سے پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت اور اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے منگل کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ آزادی اظہار، ثقافت کا احترام، رواداری اور امن کو ایک دائرے میں رہنا چاہیے۔ سعودی عرب کے سرکاری میڈیا پر جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ برداشت اور امن کا دامن چھوڑنے سے نفرتیں جنم لیتی ہیں، جس سے تشدد اور انتہا پسندی بڑھتی ہے۔ فرانسیسی صدر نے پیغمبر اسلام کے خاکوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ فرانس میں بنیاد پرست مسلمانوں کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ فرانسیسی صدر کے بیان اور پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت کے بعد مسلم دنیا میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان فرانس کی مصنوعات کے بائیکاٹ پر زور دے رہے ہیں۔ پاکستان کی پارلیمان نے بھی ایک مذمتی قرارداد منظور کی ہے، جس میں حکومت سے فوری طور پر فرانس سے اپنا سفیر واپس بلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ شام کے شمال مغرب میں باغیوں کے ایک تربیتی کیمپ پر ہونے والے فضائی حملے میں ترک حمایت یافتہ 50 سے زیادہ جنگجو ہلاک اور اتنے ہی زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ اطلاع جنگ کی نگرانی کرنے والے گروپ اور اپوزیشن کے ایک ترجمان نے دی ہے۔ گروپ کے ترجمان یوسف حمود کا کہنا ہے کہ شام میں صوبے ادلب کے شمال مغرب میں قائم ترک پشت پناہی والے اس عسکری کیمپ کو فضائی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا، جو باغیوں کا آخری ٹھکانہ ہے۔ شام میں جاری جنگ پر نظر رکھنے والے برطانیہ میں قائم ادارے
सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने फजाई कार्रवाई में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 78 बताई है, जबकि 90 लोगों के जख्मी होने की इत्तला दी है। ग्रुप का कहना है कि इमदादी काम अभी जारी हैं और शुबा है कि ये फजाई कार्रवाई रूस ने की है, जो शाम की खाना जंगी में सदर बशार अल असद का करीबी इत्तेहादी है। यूसुफ हमूद के मुताबिक जबलुद्दौला में होने वाली इस कार्रवाई में मारे जाने वालों में कैंप के कायदीन भी शामिल हैं। ये कैंप तुर्की की सरहद के करीब है। शाम के बागियों ने इस हमले का बदला लेने का अज़्म जाहिर किया है। अमेरिका की सेनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की खाली निशस्त के लिए एमी कोनी बैरेट की नामजदगी की तौसीक कर दी है। पीर की शब सेनेट में एमी कोनी की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी से मुताल्लिक वोटिंग हुई। इस मौके पर 52 अरकान ने कोनी की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती के हक में वोट दिया, जबकि 48 ने उसकी मुखालिफत की। रिपब्लिकन सेनेटर सुजान कोलेन ने एमी कोनी की नामजदगी के खिलाफ वोट दिया। उनका कहना था कि आइंदा हफ्ते होने वाले सदारती इंतखाबात की हसासियत की वजह से वो कोनी को वोट नहीं दे सकती। इस तरह सेनेट ने कसरत राय से एमी कोनी की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती की मंजूरी दी, जिसके बाद व्हाइट हाउस में एक तकरीब के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्लेरेंस थॉमस ने कोनी बैरेट से हलफ लिया। तकरीब में सदर ट्रंप और खातून अव्वल मिलानिया ट्रंप भी मौजूद थीं। इसके अलावा तकरीब में 200 अफराद शरीक थे। इस मौके पर एमी कोनी ने शुरका से खिताब करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि वो किसी भी खौफ और किसी की हिमायत के बगैर अपना काम अंजाम देंगी। उन्होंने कहा कि एक जज का काम ये होता है कि वो अपनी तरजीहात की मुखालिफत करते हुए काम सर अंजाम दे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान में कहा है कि चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट मंगल को अदालत में एक तकरीब के दौरान एमी कोनी से ओहदे का हलफ लेंगे। सेनेट में पीर को सुप्रीम कोर्ट के जज की मंजूरी के लिए होने वाली वोटिंग जदीद अमरीका की तारीख में होने वाली पहली वोटिंग थी, जिससे मुखालिफ पार्टी के किसी उम्मीदवार की जानिब से कोई वोट नहीं दिया गया। सेनेट में रिपब्लिकन जमात के सरबराह मिच मैकॉनेल ने कहा कि सेनेट दुरुस्त काम कर रही है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह चक शूमर ने वोटिंग को सेनेट की साख मुतासर करने के मुतरादिफ करार दिया। कोनी बैरेट को क़दामत पसंद ख्यालात की शख्सियत के तौर पर जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 रुकनी बेंच का हिस्सा बनने के बाद वो इस ओहदे पर ताहयात काम करती रहेंगी। अमेरिका में कोरोना वायरस की दूसरी शदीद लहर का सामना है और पीर के रोज 66,000 नए केसेस की निशानदेही की गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शिद्दत खास तौर पर टेक्सास के जुनूब मगरबी शहर अल पासो में महसूस की गई, जहां नए केसेस की तादाद 3 गुना हो गई है। इस शहर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 6 अमवात हुई हैं। मुल्क भर में वबा से मुतासरा 3,29,000 अफराद में से 3,11,000 अफराद सेहत याब हो चुके हैं। मुल्क भर में 43 लाख से ज़ायद टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 27,000 टेस्ट किए गए हैं। आलमी सतह पर वबा से मुतासर होने वाले 2,92,00,000 अफराद सेहत याब हो चुके हैं, जबकि 1,31,50,000 अफराद अब भी ज़ेरे इलाज हैं। दुनिया भर में वायरस से हलाकतों की तादाद 11,60,000 तक पहुंच गई है। ब्राज़ील में 1,57,000 जबकि भारत में 1,19,000 से ज़ायद अमवात की तस्दीक की गई है। अमरीकी हुकूमत के तिब्बी मुहक्किकीन का कहना है कि कोरोना वायरस के लिए तजरबाती तौर पर तैयार की गई दवा बामलिनीविमाब हस्पताल में दाखिल होने वाले शदीद तौर पर मुतासरा मरीजों के लिए मुअस्सिर नहीं है। एलर्जी और मुतादिद अमराज के कौमी इदारे ने इस सिलसिले में पीर के रोज़ जारी करदा बयान में कहा है कि वो इस एंटीबॉडी दवा को लेने के लिए रजाकार मरीजों का इंदराज ख़त्म कर रहा है। ये दवा अमेरिका की दवासाज कंपनी एली लिली और कैनेडियन कंपनी एबसेलेरा ने तैयार की है, जो मरीजों के जिस्म में कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए एंटीबॉडीज पेश करती है। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली की 23 हलकों पर 330 उम्मीदवारों के दरमियान इंतखाबात नवंबर की 15 तारीख को होने जा रहे हैं। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम जोर शोर पर है।
ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔